پیر کی کتنی نشانیاں ہوتی ہیں؟ پیر کی 4 نشانیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کامل پیر کی 4 نشانیاں ہیں۔ کیا آپ کے پیر کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں؟ کیا جس کو آپ نے پیر بنایا ہوا ہے، کیا جس کے ہاتھ کے اندر آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، کیا اس پیر کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں؟ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کامل پیر وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح سنی عقیدے پر ہو۔ کیا آپ کے پیر صحیح سنی ہیں؟ کیا آپ کے پیر صاحب صحیح اور سنی عقیدے پر ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کامل پیر ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا عالم ضرور ہو کہ وہ شریعت کے مسائل کتابوں میں سے نکال سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کامل پیر وہ ہے، اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ پھانسی کے مولن نہ ہو۔ پھانسی کے مولن کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کے مولن اپنی داڑھی کو کٹوانے والا، اپنے سر پہ امامہ نہ رکھنے والا، اپنے چہرے کو، اپنے حلیے کو شریعت کے خلاف کرنے والا، اس کو پھانسی کے مولن اعلانیہ گناہ کرنے والا کہتے ہیں۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو کیا ہم اس کو پیر کہیں گے؟ نہ، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی جو پیر، کامل پیر کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کرتا ہو۔ آج ہم نے جن کو پیر بنایا ہوا ہے کیا ان کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں؟ کیا پیر اس کو کہتے ہیں کہ جو داڑھی منڈوا کے اپنا سر ننگا لے کر اپنے مرید کے گھر پہ چلا جائے؟ کیا مرید اس کو کہتے ہیں کہ جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی بیعت لیتا ہو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو، ان کے پلوں کو پکڑ کے یہ کہتا ہو کہ میں تیرا پیر ہوں؟ کیا پیر ان کو کہتے ہیں؟ یہ پیر نہیں ہے میرے بھائی، یہ پیر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیر ایسے ہیں تو خدارہ میں التجا کروں گا، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی آخرت کو دیکھیں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ پیر تو ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر بندے کو خدا یاد آ جائے۔ پیر تو ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر بندہ نمازی بن جائے۔ پیر تو وہ ہے کہ جو اپنے مریدوں کو پیسے کی بات نہ کرے۔ پیر تو وہ ہے اپنے مریدوں کو لالچ کی بات نہ سنائے۔ پیر تو وہ ہے اپنے مریدوں کو کہے کہ اے میرے مرید، کیا تُو نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا آج تو 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے؟ پیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیر اپنے قدموں کے اندر اپنے مرید کو جھکا کے رکھے۔ پیر ہونے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ پیر اپنے مرید کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے پہ مجبور کر دے، اپنے علم سے، اپنے ذوق سے، اپنی محبت سے، اپنے پیار سے وہ اپنے مرید کو رب کی طرف جو ہے نا وہ موڑ دے۔ پیر تو اس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ کوئی پیر ہے کہ جب پیر اپنے مرید کے گھر پہ جائے وہ اس کی دولت پہ نظر رکھے؟ پیر جب اپنے مرید کے گھر پہ جائے تو اس سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کرے؟ یہ پیر نہیں ہے۔ ایسے پیروں سے جان چھڑائیں۔ پیر ان کو بنائیں کہ جو کامل ہوں، جن کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں جو شرطیں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ پیر نہیں ہو سکتے جن کے اندر یہ 4 شرطیں نہ ہوں۔ جو میرے محبوب کی سنت سے پیار نہ کرتا ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت سے پیار نہ کرتا ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ جس کو غسل کرنے کا علم نہیں ہے، جس کو وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی شریعت کا وہ پاسدار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنے مریدوں کو کر سکتا ہے۔ اگر جس کے اندر یہ 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ پیر اپنے مرید کو مدینے کا رستہ نہیں دکھائے گا، اپنے مرید کو مسجد کا رستہ نہیں دکھائے گا۔ ہاں، وہ یہ ضرور بتائے گا کہ اگر کتوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو وہاں پہ جایا کرو، اگر کسی جانور کی لڑائی ہو رہی ہو تو وہاں پہ جایا کرو، اگر کبڈی ہو رہی ہو تو وہاں پہ جایا کرو۔ پیر بھی جائے گا، مرید بھی جائے گا۔ ایسے پیروں سے بچیں۔ پیر وہ بنائیں کہ جب بندہ دنیا داری کے معاملات میں ہو تو جب اپنے پیر کے پاس جائے تو پیر تو وہ ہے کہ پنجابی شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا،
خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تو مینوں محل چڑھایا سائیاں تے میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی پیر تو وہ ہے جو اللہ کی یاد کو تازہ کر دے اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑ دے اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے کامل پیر کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے